تو عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، خالص حالات حضرہ کے پس منظر میں کچھ خطات ملاحظہ. پہلا خطہ عرض کرتا ہوں کہ مغرور سر ہمیشہ جھکائے ہیں وقت نے. مغرور سر ہمیشہ جھکائے ہیں وقت نے، کل تک جو سوچتے تھے کہ ان کی پکڑ نہیں. کل تک جو سوچتے تھے کہ ان کی پکڑ نہیں، جھٹکا لگا تو عقل ٹھکانے پہ آ گئی. جھٹکا لگا تو عقل ٹھکانے پہ آ گئی. ہے اقتدار اب بھی مگر وہ اکڑ نہیں. ہے اقتدار. بڑی نوازش، بڑا اچھا حوصلہ دیا آپ نے، ذرا تھوڑا اور اس میں اضافہ فرمائیے. یہ بھی ملاحظہ فرمائے. عرض کرتا ہوں کہ 400 پار میں کہہ کہہ کے تڑی پار ہوا. ملاحظہ فرمائے. 400 پار میں کہہ کہہ کے تڑی پار ہوا. میرے بھگوان تو عزت سے اٹھا لے مجھ کو. میرے بھگوان تو عزت سے اٹھا لے مجھ کو. تیرگی سے تو بچائے مجھے بابو پلٹو. کہ یہاں پر یہ اہل حیدرآباد ہے، تمیز بننے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دور تک پہنچ جاتے ہیں. کہ 400 پار میں کہہ کہہ کے تڑی پار ہوا. میرے بھگوان تو عزت سے اٹھا لے مجھ کو. تیرگی سے تو بچائے مجھے بابو پلٹو. اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو. اب وہ خیرات میں دیتے ہیں. تیرگی سے تو بچائے، آپ لوگوں تک نہیں پہنچا غالب. تیرگی سے تو بچائے مجھے پلٹو بابو. اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو. اب وہ خیرات میں دیتے ہیں اجالے مجھ کو. اور ایک بڑی تشویشناک بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ 125 کروڑ کا میں پی ایم ہوں کہتے ہیں، لیکن عید کی مبارکباد نہیں دیتے. بڑا عالمیہ. تو اس پہ بڑی توجہ بھی چاہوں گا اور بھرپور داد بھی چاہوں گا. دیکھیے میں نے کیسا بیان کرنے کی کوشش کی ہے، 4 مصروں میں ملاحظہ فرمایا کہ بڑی تشویش ہوئی مجھے کہ بھئی عید کا دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، 125 کروڑ کے وزیر اعظم نے مبارکباد نہیں دی. اسی تشویش میں سو گیا تو انہوں خواب میں آ گئے. اب ملاحظہ فرمائیے کہ کل خواب میں آئے میرے پی ایم تو یہ بولے، دل میرا میاں اتنا بھی صفاک نہیں ہے. کل خواب میں آئے میرے پی ایم تو یہ بولے، دل میرا میاں اتنا بھی صفاک نہیں ہے. اس واسطے میں نے نہ کہا عید مبارک، کس منہ سے کہوں میری زباں پاک نہیں ہے. کس منہ سے کہوں. کل خواب میں آئے میرے پی ایم تو یہ بولے، دل میرا میاں اتنا بھی صفاک نہیں ہے. کس منہ سے کہوں، کس منہ سے کہوں. اس واسطے میں نے نہ کہا عید مبارک، کس منہ سے کہوں دل میری زباں پاک نہیں ہے. کس منہ سے کہوں میری زباں پاک نہیں ہے. ایک خطہ اور یہ بھی ملاحظہ فرمائیں. دیکھیے اس میں بھی بڑی لچک ہے اور ضرور آپ سب تک پہنچے گا. کہ عرض کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی سی بعض باتوں پر اہلیہ مجھ سے روٹھ جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی سی بعض باتوں پر اہلیہ مجھ سے روٹھ جاتی ہے. ایک مہینہ جو گھر سے دور رہوں مودی کہہ کر مجھے بلاتی ہے. آ رہی پیچھے سے بھی آ رہی ہے داد، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی 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 ضرور. اور محنت چیز ہو رہی ہے. چھوٹی چھوٹی سی بعض باتوں پر اہلیہ مجھ سے روٹھ جاتی ہے. ایک مہینہ جو گھر سے دور رہوں مودی کہہ کر مجھے بلاتی ہے. مودی کہہ کر مجھے بلاتی ہے. ایک اب یہ آپ نے 2 روز قبل کا اخبار پڑھا ہوگا، کتنی کیسی دردناک تباہی ہوئی. تو اس پس منظر میں ملاحظہ فرمائیں کہ توجہ چاہوں گا کہ اس زمانے کا بن گیا ہٹلر، توڑتا ہے گھروں کو رہ رہ کر. ملاحظہ فرمائیں کہ اس زمانے کا بن گیا ہٹلر، توڑتا ہے گھروں کو رہ رہ کر. تو بھی مٹ جائے گا ارے بونے،
جب خدا کا چلے گا بلڈوزر، جب خدا کا چلے گا، جب خدا کا چلے گا بلڈوزر، جب خدا کا چلے گا تو بھی مٹ جائے گا ارے بونے، جب خدا کا چلے گا بلڈوزر، جب خدا کا چلے گا بلڈوزر۔ آئیے ایک خطہ اور ہے کہ اب یہ سیاسی پس منظر سے ہٹ کے تو لگ بھگ سیاسی پس منظر میں بھی ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ کچھ لوگ ہیں جو وقت سے آگے نکل گئے، ملاحظہ فرمائیں کچھ لوگ ہیں جو وقت سے آگے نکل گئے، اور کچھ لوگ ہیں جو وقت کے سانچے میں ڈھل گئے، کچھ لوگ ہیں جو وقت کے سانچے میں ڈھل گئے، اور بدلی حکومتیں تو ملا کیا عوام کو، بدلی حکومتیں تو ملا کیا عوام کو، اتنا ہوا ضرور کہ چمچے بدل گئے، اتنا ہوا ضرور چمچے، اتنا ہوا بدلی حکومتیں تو ملا کیا عوام کو، اتنا ہوا ضرور کہ چمچے بدل گئے، اتنا ہوا ضرور کہ چمچے بدل گئے۔ ابھی ایک 3-4 روز گزرے ہیں، عید الضحیٰ گزری ہے، 4 روز کچھ ہو گئے ہیں، تو اس پس منظر میں 4 مصرے ملاحظہ کرنا ہے کہ عرض کرتا ہوں کہ علیم بھائی توجہ چاہوں کہ کیا اکیلے ہی گوشت کھاؤ گے، کچھ غریبوں کی سمت بھی موڑو، کیا اکیلے ہی گوشت کھاؤ گے، کچھ غریبوں کی سمت بھی موڑو، دم نہ گھٹ جائے ریفریجریٹر کا، سانس لینے کی کچھ جگہ چھوڑو۔ پھر اچھا میں بات نہیں اتنا زور سے دیا تو حوصلہ، کیا اکیلے ہی گوشت کھاؤ گے، کچھ غریبوں کی سمت بھی موڑو، دم نہ گھٹ جائے ریفریجریٹر کا، سانس لینے کی کچھ جگہ چھوڑو، سانس لینے کی کچھ جگہ چھوڑو۔ اور ایک خطہ ملاحظہ فرمائیں کہ اس سے پہلے کہ کریں اوروں کی کردار کشی، اس سے پہلے کہ کریں اوروں کی کردار کشی، پہلے کردار کو خود اپنے سنوارا جائے، پہلے کردار کو خود اپنے سنوارا جائے، زن مرید آپ نہ کہیے ہمیں ساڑو صاحب، زن مرید آپ نہ کہیے ہمیں ساڑو صاحب، کانچ کے گھر سے نہ پتھر ہمیں مارا جائے، کانچ کے گھر سے نہ پتھر ہمیں مارا جائے، کانچ کے گھر سے نہ پتھر ہمیں مارا جائے۔ اب ایک مزاحیہ خطہ ہے، ملاحظہ فرمائے کہ اب مزاح کی طرف ہوں، بلکہ اس میں بھی کچھ طنز نظر آئے گا آپ کو۔ عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی کام ہو اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور پھر کام کو کرنے کا سلیقہ رکھو، کوئی بھی کام ہو اللہ پہ بھروسہ رکھو، اور پھر کام کو کرنے کا سلیقہ رکھو، دبلا پتلا بھی ہے، نازک بھی ہے، شرمیلا بھی، دبلا پتلا بھی ہے، نازک بھی ہے، شرمیلا بھی، اس لیے پوچھ کے نوشا سے ولیمہ رکھو۔ شکریہ۔ ایک خطہ یہ بھی ہے، ملاحظہ فرمائے کہ جب وقت پڑے کوئی نہ دمساز ملے گا، جب وقت پڑے کوئی نہ دمساز ملے گا، شیراز ملے گا نہ تو شہباز ملے گا، شیراز ملے گا نہ تو شہباز ملے گا، پوشیدہ مرض ہے تو پھر آ جاؤ وطن کو، پوشیدہ مرض ہے تو پھر آ جاؤ وطن کو، لندن میں کہاں تم کو دوا ساز ملے گا۔ اتنی دبی نے ذرا زور سے ایک بار تالیاں۔ شکریہ شکریہ۔ ایک خطہ ہے، اس سے قبل بھی سنایا، پھر ایک بار سنا دیتا ہوں، خالص مزاحیہ ہے۔ اس سے پہلے ایک مطلع عرض کر دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں مطلب کہ 75 سال کے ہیں دوسری کی بات کرتے ہیں، 75 نہیں آپ کی نظر نہیں ہے، 75
عرض کرتا ہوں کہ 75 سال کے ہیں دوسری کی بات کرتے ہیں، چچا خشکی میں بیٹھے ہیں تری کی بات کرتے ہیں، چچا خشکی میں بیٹھے ہیں تری کی بات کرتے ہیں۔ ایک خطہ یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ 4 دن میک اپ میں تھیں، گھر میں اجالا ہو گیا۔ 4 دن میک اپ میں تھیں، گھر میں اجالا ہو گیا۔ میں بہنوں سے بھی توجہ کا طالب ہوں، اس کا آخری جو سسپنس ہے ملاحظہ فرمائیے آپ، آخری مصرع کہ 4 دن میک اپ میں تھیں، گھر میں اجالا ہو گیا۔ 4 دن کی چاندنی تھی پھر اندھیرا ہو گیا، 4 دن کی چاندنی تھی پھر اندھیرا ہو گیا۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ میں نے اپنی اہلیہ کو خوب پیٹا خواب میں، خواب میں پیٹنا بھی ہمت کی بات ہے صاحب۔ میں نے اپنی اہلیہ کو خوب پیٹا خواب میں، پھر ہوا بیدار جب میں خواب الٹا ہو گیا۔ شکریہ۔ پھر ہوا بیدار جب میں خواب الٹا ہو گیا۔ خواتین میں بتا تائید ہوتی ہے، خواتین کی داد ضرور ملتی ہے۔ ایک چھوٹی سی نظم پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے دونوں جنتی۔ دونوں جنتی۔ ملاحظہ فرمائیں بطور خاص کہ ایک صاحب تھے بڑے ہی خوبرو، اتفاقاً اہلیہ بدشکل تھیں۔ ایک صاحب تھے بڑے ہی خوبرو، اتفاقاً اہلیہ بدشکل تھیں۔ اہلیہ سے ایک دن کہنے لگے جانتی ہو ہم ہیں دونوں جنتی۔ اہلیہ نے ان سے پوچھا کس طرح؟ مسکرائے اور پھر کہنے لگے بات سیدھی سی ہے یعنی اس طرح۔ مسکرائے اور پھر کہنے لگے بات سیدھی سی ہے یعنی اس طرح۔ شکر تم کرتی ہو مجھ کو دیکھ کر، صبر میں کرتا ہوں تم کو دیکھ کر۔